أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری ازواج بنائیں اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری رات اور دن کی نیند اور اس کے فضل سے تمہاری تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو گوش ہوش سے سنتی ہے. وآخر دعوانا درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے
سکون دل مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے۔ امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی کریا، امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی کریا، اسی خوش قسمتی پر آج تک نازاں مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے۔ مہکتے لہلاتے ہیں جہاں پر خلد کے باغات، مہکتے لہلاتے ہیں جہاں پر خلد کے باغات، وہی جانے بہاراں رش کے گلزاراں مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے۔ ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدا رضوان، ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدا رضوان، چلے آؤ کہ جنت کی رہے آساں مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے۔ اری دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا، اری دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا، ہماری راہ تو تسکین کا سامان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے۔ نبٹ کو درد کے مارو، کبھی اس در کبھی اس در، نبٹ کو درد کے مارو، کبھی اس در کبھی اس در، تمہارے
سارے دردوں کا فقط درماں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھی روح جب میں نے ڈرائیور سے، خوشی سے جھوم اٹھی روح جب میں نے ڈرائیور سے، کہا کیا یہ مدینہ ہے، وہ بولا ہاں مدینہ ہے، وہ بولا ہاں مدینہ ہے، کہا کیا یہ مدینہ ہے، وہ بولا ہاں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے۔ سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوشخبری، سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوشخبری، کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے، بڑا شاداں مدینہ ہے، کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، میرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، سکون دل مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ پاک نے اپنی متعدد نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ بیشتر آیات کا آغاز ومن آیاتہ کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے۔ تو مختلف نشانیاں اللہ پاک اپنیاں بیان فرماتا رہتا ہے اور اپنے جو احسانات ہیں کائنات پر ان کو جتلاتا رہتا ہے تاکہ لوگ اس کے شکر گزار بنیں اور اس کے آگے سر نگوں رہیں۔ تو ان میں جو انعامات اللہ پاک نے ذکر فرمائے ان میں اللہ پاک فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی اندر ازواج پیدا کیے، تمہارے اندر ہی خواتین موجود ہیں جن کے ساتھ تم زوجیت کا رشتہ قائم کرتے ہو، اور تمہارے ہی اندر
تمہارے ہی نوع سے، تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی صنف سے اللہ پاک نے اس قسم کے افراد پیدا کیے جو مرد اور عورت میں منقسم ہیں۔ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور مرد کے لیے اللہ پاک نے بیویاں بنائی اور بیویوں کے لیے اللہ پاک نے شوہر بنائے۔ تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ اللہ پاک نے جو تخلیق کا آغاز فرمایا اس میں ہی یہ چیز چلی آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو پھر اس کے ساتھ ان کی زوجہ کے طور پر بی بی حوا کی تخلیق ہوئی۔ بی بی حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ تخلیق بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے اپنی ایک پسلی کو ایسا محسوس کیا کہ وہ سوج رہی ہے۔ انہی پسلیوں میں سے ایک پسلی ان کی جو ہے وہ سوج گئی، تو وہ حیران ہو رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کوئی ایسا وہاں پر سسٹم کیا کہ اسی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ حضرت حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق ہوئی ہیں۔ اس لیے ایک تو میڈیکل سائنس خود بھی اس پر حیران ہے کہ جو پسلیاں ہیں ان میں سے ایک طرف کی ایک پسلی کم ہے۔ جو میڈیکل کے ساتھ یا وہ سینے کی پسلیوں کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں، اگر پہلے اس پہلو پر توجہ نہیں دی تو اب دے سکتے ہیں، ایک پسلی کم ہے۔ وہی پسلی ہے جس سے حضرت بی بی حوا تخلیق ہو گئی تھی۔ وہ پسلی جو ہے وہ اس شکل میں کنورٹ ہو گئی، اس طرح چلی گئی۔ تو پھر یہ پسلی جو ہے چونکہ پسلی سے بنی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ بات نصیحت فرمائی ہے کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ عورتیں بعض دفعہ کسی چیز پر ضد کر لیتی ہیں، تو عورتوں کی ضد مشہور ہے، ہٹ اس کو کہتے ہیں، یہ انتریا ہٹ مشہور ہے، یعنی عورتوں کی ضد جو ہے یہ بھی ایک شے ہے، ایک ان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو اب اگر اس وقت تم بھی ضد پر اتر آؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بیوی کسی چیز پر آڑی گئی ہے تو تم اس وقت تھوڑی نرمی کر لو۔ کچھ ضرور ہے کہ خواہ مخواہ تم نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ ضرور ہی کرنا ہے۔ یہ زندگی میں کمپرومائز کرنا اور زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ مردوں میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی مزاج میں سختی ہے، وہ کسی وقت وہ سختی میں وہ تلخی آ گئی ہے، تو تم اسی وقت تلخی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت نرمی کر دو، دوسرے وقت وہ سمجھ جائے گا بات کو، اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب ضد ان پر سوار ہو جائے تو پھر یہ نہیں مانا کرتی ہیں، تو اس وقت چھوڑ دو کہ وہ ان کا حولا جو ہے وہ ضد کا وہ جب اتر جائے گا تو مان لے گی بات دوسرے ٹائم پر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ انہا خلقت من ضلع آدم، یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورت، اس لیے اس میں اعوجاج ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، کیونکہ پسلی جو ہے وہ ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے یہ اس میں اعوجاج پایا جاتا ہے، اس میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ اب اگر تم یہ کوشش کرو گے کہ اس کے اعوجاج کو، اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، کسر تو توڑ دو گے اس کو، اتنی خوبصورت انداز میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر خاندانی رشتے منقطع ہو جائیں گے، تلخیاں بن جائیں گی، آخر جو ہے وہ طلاق پر منتج ہوگی معاملہ۔ توڑنے کا یہی مطلب ہے، یعنی وہ سسٹم جو ہے وہ تمہاری شادی کا یا ازدواجی زندگی کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اعوجاج یا ٹیڑھا پن اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ کوشش کرو کہ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دو تو یہ نہیں ممکن ہے، کیونکہ وہ فطرت ہی نہیں ہے، اس پیدا جو وہ تخلیق کی اس میں بنیادی طور پر یہ شے پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھو کہ وہ توڑے بغیر تمہارے ساتھ وقت گزار تم اس کے ساتھ وقت گزار سکو اور وہ تمہارے ساتھ وقت گزار سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
اللہ پاک نے تمہاری نفسوں سے، نفسوں کے دو معنی ہیں، ایک تو وہی جو میں نے بیان کیا یعنی ظاہری معنی کہ آدم علیہ السلام کے اندر سے پیدا ہوئی ہے بیوی، تو دوسرا وہی کہ تمہارے اندر سے یعنی تمہارے ہی بنی نوع انسان سے اللہ پاک نے ازواج پیدا کی ہیں جو تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ بیوی اصل میں تو باعث سکون ہوتی ہے، ازدواجی زندگی اگر ہو تو صحیح ہو تو بیوی سے زیادہ پرسکون شاید کوئی نہیں ہے۔ اگر ازدواجی زندگی خدا نہ خواستہ تلخ ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ پریشانی وہی ہوتی ہے جب آدمی گھر کو آتا ہے، باہر سے تھکا ماندہ آئے اور گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کھڑا ہو تو وہ تو پھر آ کے سکون نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ بیوی جس کے پاس جا کے سکون محسوس ہو، بیوی خاوند کی ہمراز ہو، ہمدرد ہو اور اس کی تکلیفوں کا مداوع کرنے والی ہو، وہ بیوی خاوند کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں فرمائی لیکن جو سکون آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محسوس کیا وہ نہیں محسوس کیا کبھی۔ ہر عورت کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو وہ ساری عمر یاد کرتے رہے اور اپنی وہ اور دوسری بیویوں کے سامنے جو عموماً شوقنیں ہوتی تھی، اور شوقنیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی شوقن کا ذکر اچھی طریقے سے پسند نہیں کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بی بی خدیجہ کے کمالات بیان کرتے رہتے تھے اور فرماتے رہتے تھے کہ میرا جس طرح ساتھ اس نے دیا ہے اس طرح ساتھ کوئی نہیں دے سکا۔ اس نے اس وقت جب میں بڑی تکلیف کے عالم میں تھا، جب بڑی مشکل کے عالم میں تھا، اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا۔ اور فی الواقعی بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہے یہ ایک مالدار خاتون تھی، مال و دولت ان کے پاس کافی تھی، کنیزیں تھیں، غلام تھے، تجارت کا لمبا چوڑا سلسلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کا مال تجارت لے کر پہلی دفعہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تھے، بڑی تاجرات میں سے ایک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کچھ آزردہ سے تھے، خفا سے تھے۔ بی بی صاحبہ نے کہا جی کیا بات ہے، کیوں کچھ دل پر بوجھ سا ہے؟ فرمایا ادھر ایک قافلہ آ کر اترا ہے، مسافر آئے ہیں اور غریب ہیں بہت، اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور بڑی تنگ دستی کا عالم ہے، بچے ان کے رو رہے ہیں، تو میرے پاس اتنا ہے نہیں ہے کہ میں ان کو دے سکوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دوں کچھ، کہ ان کی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، بندوبست ہی نہیں ہے، میں انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ جی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ میری شے کو اپنی شے نہیں سمجھتے ہیں، یہ سارا جو کچھ ہے یا رسول اللہ میری جو ملکیت ہے یہ ساری میں نے آپ کو دے دی، ہبہ کر دیا آپ کو، جتنا مرضی ہے خرچ کرے، جتنا جی چاہتا ہے خرچ کرے، مجھ سے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، جا کے ان قافلے والوں کو دیا، اپنی مرضی کے مطابق غلہ شلہ دیا، قافلے والوں کا کام بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خوش ہو گئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان پر سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے سید ماں پہلی ماں کہف امن و اما، خاص طور پر ساری ازواج پر سلام ہو، سید ماں پہلی ماں، خاص طور پر وہ پہلی ماں کہف امن و اما جو امن و امان کی ایسی کہف کی حیثیت ہے، جس طرح اصحاب کہف اندر جا کے دشمنوں سے محفوظ ہو گئے، اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے پاس آ کر اس طرح غموں سے محفوظ ہو جاتے تھے۔ امن و امان کی کہف تھی۔ حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، جس نے رفاقت کا حق ادا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر لاکھوں سلام ہم۔ تو بہرحال یہی مثالی ہم آہنگی ہوتی ہے خاوند اور بیوی میں، بڑی پر لطف اور پر سکون زندگی ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی کے آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو، اور اگر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو پھر تلخیاں ہیں، پھر جھگڑے ہیں، اور اس میں قصور کچھ
عورت کا بھی ہوتا ہے کبھی، لیکن اکثر جو مرد ہوا ہے وہ اپنی مردانی کی وجہ سے زیادہ گڑبڑ کر لیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت جو میں بات کہوں وہی مانی جانی چاہیے، اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. اس لیے سکون جو ہے وہ دونوں کے طرز عمل سے پیدا ہوگا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں بیک وقت رکھیں اور سب کے ساتھ خوشگوار تعلقات ان کے رہے. ان باوجود اس کے کہ سوکنوں میں توازن قائم رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، مختلف خواتین ہوں ان میں توازن قائم رکھنا اور ان سب کو خوش رکھنا ایک مشکل کام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن تدبر کے ساتھ ان میں قائم رکھا توازن، اور خواتین کے ساتھ مدارات اور خواتین کو خوش رکھنے کے لیے کس حد تک آپ چلے جاتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں جب پہلے میری شادی ہوئی تھی تو ان کی عمر شادی کے وقت ہی یہ جوان تھی، 18-19 سال عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی عمر تھی. تو ایک دفعہ باہر گئے تو کسی بات پر بات چل نکلی تیز دوڑنے پر کہ کون تیز دوڑ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت تیز دوڑتا ہوں. بھائی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں میں زیادہ تیز دوڑتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو دوڑ لیتے ہیں. چنانچہ وہ دوڑ ہوئی تو اس دوڑ میں جو ہے بی بی صاحبہ جیت گئیں. بی بی صاحب بہت خوش کہ دیکھو جی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں دوڑ سکتا ہے. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گیا قصہ. کچھ عرصے بعد پھر اسی طرح سفر میں ساتھ تھی بی بی صاحبہ، تو پھر وہی بات چل نکلی تیز دوڑنے کی. پھر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی پہلے ہی آگے بھی آتے دوڑ رہے ہیں تو پھر مقابلے میں میں جیتنا گئی. فرمایا اچھا پھر دوڑ لیتے ہیں. چنانچہ دوبارہ پھر دوڑ ہوئی جی ادھر سارا میں دوڑ ہوئی. اس دوڑ میں بی بی صاحبہ رہ گئی، رسول اللہ جیت گئے. رسول اللہ جیت گئے، وہ آگے نکل گئے، ہنستے ہوئے پیچھے پڑے. فرمایا ہاں سے ہی بیتل کا اے اس واری دا بدلا ہے کہ پچھلی واری دا بدلا ہو گیا. ہاں سے ہی بیتل کا یہ اس وار کا بدلہ ہے. وہ جو پہلے مجھ سے آگے نکل گئی تھی نا اب پیچھے رہ گئی ہے، صاحب برابر ہو گیا ہے. اصل میں وہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کون نکل سکتا ہے. پہلے بھی ان کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم نرم رکھے تھے، بی بی صاحبہ کو آگے بڑھا دیا تھا خوش کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ اصل میں یہ عمدہ معاشرت، عمدہ طور سے اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے کے یہ طریقے ہیں، یہ گر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. ان عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے تاکید فرمایا یہ عورتیں اپنے ماں کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، ایک تمہارے سہارے پر آ کے بیٹھی ہوتی ہیں تمہارے گھر میں. اور تم بھی اگر ان کے ساتھ تلخی کرو گے، تم بھی اگر ان کے ساتھ سختی کرو گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. تم تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی، اپنے خاندان میں بیٹھی ہوئی ہو، وہ بیچاری تو بے خاندان ہوئی ہے، بے گھر ہوئی ہے، ماں باپ سے جدا ہوئی ہے. تو اس کو یہاں آ کے اگر تم وہ سلوک کرو گے تو ظاہر ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل پر کیا گزرے گی. اس لیے اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھا کرو کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنا اختیار کر رکھا ہے. تو اس لیے اہل کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خیال تھا کہ جس وقت آپ بیمار تھے، آخری وقت دنیا سے جا رہے تھے، بیماری شدید کے عالم میں، آپ کی زبان پر یہی تھا النساء وما ملکت ایمانکم. اپنے غلاموں کا اور اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھنا، ان کے حقوق کا بہت خیال رکھنا. وہ تو بیچاری کیا اپنے حقوق کا خیال رکھے گی، وہ تو
حقوق اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے، گھر میں کمزور ہوتی ہے، بے بس ہوتی ہے، اس لیے ان کے حقوق کا تمہیں کو خیال رکھنا ہوگا، تمہیں ان کے حقوق کی نگہبانی کرنی پڑے گی، تمہیں ان کے حقوق کو تحفظ دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ پاک نے تمہارے اندر ہی تمہاری بیویاں پیدا فرمائی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، پھر آگے بیویوں کے ساتھ بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان بیٹیوں کی پرورش فرمائی اور ان بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا، ان کو اپنے شوہروں کی بھرپور پذیرائی ملی۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے بیاہ دی تھی۔ ایک بیٹی بیاہ کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں بیٹیوں کی عمریں کچھ چھوٹی تھیں، لمبی عمریں نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے کچھ عرصہ ہی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو ایک بی بی صاحبہ فوت ہو گئی تھی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے حق میں دے دی تھی۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، یہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دو بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عثمان کے عقد میں آئی تھی۔ ایک بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بیاہی ہوئی تھی، سیدہ زینب جو ہیں وہ اس سے پہلے بیاہی ہوئی تھیں، اور آپ کی چوتھی بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت علی کے ساتھ بیاہی گئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ اب وہ کچھ ان کی خصوصیات تھیں، کچھ ان کا زہد اور تقویٰ تھا، کچھ ان کی غیر معمولی چیزیں تھیں کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، ساری اہل جنت کی عورتیں جتنے بھی ہوں گی اگلی پچھلی، ان سب کی سردار جو ہے یہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ تو فاطمہ کی بڑی شان ہے۔ فاطمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت انہوں نے ازدواجی تعلق بھرپور طریقے سے نبھایا، اور حضرت علی جو ہے وہ فقیرانہ زندگی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی تھی، اس حد تک فقیرانہ تھی ہم تو تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے آل نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک سے بیتاب ہو کر گھر سے باہر مسجد میں تشریف لے آئے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی بھی تشریف لے آئے وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک سے بیتاب ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور میں بے قرار تھا، تو میں نے کہا کہ چلو مسجد میں جا کے کچھ وقت گزارتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اس طرف توجہ کر کے بھوک کی طرف توجہ ہٹاتے ہیں، میں اس لیے چلا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا اپنا حال ہے، میں خود بھی اسی طرح سے ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں کچھ۔ حضرت علی باہر گئے تو وہاں ایک کنویں جو ریٹ ہوتا ہے ارٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ارٹ والا تھا، اس کو ہاتھ کے ساتھ چلاتے تھے ارٹ کو، اور چلانے والے مزدوری لیتے تھے۔ وہاں مالک موجود تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آدمی آئے، تو میں اس کے لیے راٹ، اس طرح راٹ والے بھی تھے اور دوسرے ڈول بھی نکالنے پڑتے تھے۔ ان کو حضرت علی کو جو ملا تھا وہ ڈول والا تھا۔ حضرت علی نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں تیرے مزدوری کرتا ہوں، اگر تجھے پانی کی ضرورت ہو میں پانی نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 6 ڈول پانی کے نکال دو، 6 کھجوریں دوں گا۔ ایک کھجور ایک ڈول، چنانچہ 6 انہوں نے بڑے باری وہ نکالے، 6 کھجوریں مل گئیں۔ وہ ہاتھ پہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ 6 کھجوریں۔ فرمایا اچھا 3 میں لے لیتا ہوں، 3 تم لے لو۔ 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، پھر 3 خود لے لیں، 3 ان کو دیں۔
پھر اپنی میں سے ایک نکال کے تو حضرت علی کو دی اور کہا کہ یہ میری والی بھی رکھ لو، ایک اپنی میں سے شامل کر لو، یہ فاطمہ کو دے دینا۔ تو یہ ان کا کہ زندگی کا انداز تھا، اس طرح کی زندگی بسر کرتی تھیں، چکیاں پیستی تھیں اور قرآن پڑھتی رہتی تھیں، اور ساتھ لب ان کے قرآن سرا رہتے تھے، اور آسیہ ہاتھ جو ہیں وہ آسیہ گرداں یعنی چکی پھیر رہے ہوتے تھے، اور لب جو ہیں وہ قرآن سرا ہوتے تھے۔ اس طرح سے چکی پیستے پیستے رات گزار دیتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت علی سے کہا کہ میں بہت کام کرنا پڑتا ہے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان سے ایک غلام لے آئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، تم خود ہی کہو جا کر، میں ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ ساتھ گئے، لیکن وہاں پر کوئی آگے کوئی محفل اس قسم کی تھی کہ بی بی صاحبہ نے وہاں یہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی، واپس چلی آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، تو اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ٹائم پر پھر حضرت علی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں آئی تھی فاطمہ؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ غلام چاہتی ہیں۔ بی بی صاحبہ، بعض روایات میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے خود کہا کہ یا رسول اللہ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکر مل جائے، میں سارا کام کاج خود کرتی ہوں۔ فرمایا وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں اصحاب صفہ تجھ سے زیادہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصحاب صفہ ہیں، یہ تو سے زیادہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں، غلام وغیرہ جو ہے وہ ان کی ضرورت کے لیے ہیں، ان میں سے میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں۔ تم اس طرح کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ بی بی صاحبہ اور حضرت علی دونوں خوش دلی کے ساتھ واپس چلے گئے کہ بڑا انعام ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتا دی ہیں۔ آگے سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ تو چلو ہم پڑھ لیں گے، ضرورت تو اس کی ہے، خادم کی ضرورت ہے، نوکر کی ضرورت ہے، لیکن بس انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دینا پسند نہیں فرمایا ہے اور یہی تسبیحات عطا فرمائی ہیں، تو بس اسی پر اتفاق کر لی، اسی پر قناعت کر لی اور اسی طرح مشکل میں زندگی گزار دی۔ لیکن خاوند بیوی میں ہم آہنگی جو ہے وہ آخر تک برقرار رہی۔ تو غرض ہے کہ یہ عورت، میں یہ روایت پڑھی گئی ہے، اس میں یہی ازواج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیویاں جو ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لتسکنوا الیہا، کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، دونوں سکون حاصل کرو۔ بیوی کے ساتھ خاوند کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کو خاوند کے ذریعے سکون میسر آئے، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ خاوند کو بیوی کے ذریعے سے سکون میسر آئے ہو۔ ایسا اگر ہو تو یہ زندگی بہت اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ عورت ہے جو اللہ پاک کسی خاوند کو عطا کرے، جو اپنے رب کے حق بھی ادا کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے اور اپنے خاوند کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور عورت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب فرمایا، 3-4 چیزیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا و اطاعت بالہا، جو عورت رکھے جو روزے، جو عورت نماز پڑھے اور جو عورت روزے رکھے اور جو عورت خاوند کی اطاعت کرے، کوئی اور چیز بھی، 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، چوتھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اور وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، کسی بد نظری میں مبتلا نہ ہو۔ زکوٰۃ ذکر نہیں فرمائی، حج ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ تو کسی پر ہوتے ہیں، سب پر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ چیزیں جو ہر عورت کر سکتی ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ، جو عورت صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھے،
سامت شہرہ، اور شہر رمضان کے روزے رکھے، اور وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، یہ 4 کام کر لے، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی تو جنت کے دروازے اس کے لیے سامنے سارے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جا جس دروازے سے جی چاہتا ہے اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جا، تیرے لیے کھلی آزادی ہے۔ تو یہ عورتوں کے دوستوں بہت حقوق ہیں، اسے خیال کیا کرو، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے عورتیں، اور ان کے حقوق کا بھی نگہبانی کیا کرو، ان پر سختی تلخی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے عورت کے ساتھ اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے اپنی گھریلو زندگیاں پرسکون بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدہ کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشاں کے طفیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تاباں کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست قلداری عثماں کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دورہ کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جامع عرفاں کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل۔ اللہم آمین۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، جو اس میں شامل ہونے کے لیے نزدیک سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں اور شامل ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کی شمولیت قبولیت منظور قبول فرمائے، منظور فرمائے۔
اللہ پاک سب پر رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، سب کی مرادیں ہوتی ہیں. سارے لوگ مرادیں بیان کر بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہر بات بیان کرنے کی بھی نہیں ہوتی ہے سب کے سامنے. بہرحال اللہ پاک سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مشکلات پریشانیوں کو جانتا ہے. تو باری تعالیٰ جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو مشکل ہے، جس کی جو دکھ ہے، اس کو دور فرما دیجئے. سب کے دامن بھر دیجئے، سب کی جولیاں بھر دیجئے. سب پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، سب پر کرم کی نظر فرما دیجئے. سب کے گھریلو زندگیاں پرسکون بنا دیجئے. گھروں میں محبت اور اتفاق نصیب فرما دیجئے. گھروں کے تنازعوں سے بچا لیجئے. اولاد کی نافرمانی سے بچا لیجئے. بیوی خاوند کے جھگڑوں سے بچا لیجئے. محبت اور اتفاق خاندانوں میں نصیب فرما دیجئے. پیار نصیب فرما دیجئے. ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری عورتوں کو ان 4 چیزوں کی خصوصی پابندی کی سعادت نصیب فرمائیے. نماز کی پابندی نصیب فرمائیے، روزے کی پابندی نصیب فرمائیے، پاک دامنی کا ذوق نصیب فرمائیے، شرم و حیا اور پردہ نصیب فرمائیے. ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ان کو اپنے خاوندوں کی اطاعت نصیب فرمائیے، اور گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے. ہمیں بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہمارے یہ زندگی بھی سکھ